سو اگر جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا ہے صاحبزادہ صاحب تو اس کے اندر کوئی خاص ججز کا ہونا ضروری ہے؟ نہیں، خاص ججز کا نہیں ہونا جی، جو سینئر موسٹ ججز ہیں وہ ہوں، اس کے اوپر بیٹھ کے بات چیت ہوگی. جو غیر متنازع ججز ہیں ان کو بالکل ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں، اچھا ہماری تو ریزرویشن کی پھر کوئی نہ کوئی لاجک سمجھ آ جائے گی. اب اگر ہم دیں گے بھی تو دیٹ اگین ڈیپینڈس کہ اگر ہم دیں گے تو، ادروائز سپریم کورٹ کی جو موجودہ ساری سپریم کورٹ ہے ان سے تو موجودہ حکومت کو ریلیف ملا جی. آپ 8 فروری کا الیکشن دیکھ لیں، یا بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کا فیصلہ دیکھ لیں، آپ باقی تمام چیزیں دیکھ لیں، آپ ملٹری کورٹس دیکھ لیں، تو اس کا فائدہ کس کو ملا؟ موجودہ حکومت کو ملا. آپ ریزرو سیٹس کا معاملہ دیکھ لیں، کس کو ملا؟ لیکن اس کے باوجود ہم وہ 26ویں ترمیم کے نتیجے میں ہوا، شاید اگر نہ ہوتی تو معاملات مختلف ہوتے. 26ویں ترمیم جب بھی کوئی لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل گورنمنٹ آئی تو میرا نہیں خیال کہ باقی رہ پائے گی جی. چونکہ دیکھیں پہلے ہی ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہوا ہے، اور اس 26ویں ترمیم کے بعد تو اب ہماری سپریم کورٹ کو بھی ایک کھلواڑ کا گھر بنا دیا گیا ہے. وہاں پر جو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیس آپ کے آئینی بینچ میں جانا ہے، آپ کے ریگولر بینچ کے اندر جانا ہے. آئینی بینچ کے جو سربراہ ہیں وہ خود اپنے آپ کو ووٹ دے کے اگلے 1 سال کے لیے اپنے آپ کو آئینی بینچ کا سربراہ منتخب کر رہے ہیں. ساجد صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دیا آپ نے. تو کیا پی ٹی آئی جب آئے گی حکومت کے اندر، کبھی بھی آئے، 5 سال بعد ہے، 10 سال بعد ہے، 15 سال بعد ہے، 26ویں آئینی ترمیم کو کک آؤٹ کر دے گی؟ نہیں، آپ نے 5 سال 10 سال 15 سال تو بہت لیٹ کر دیا. اتنا کب آ رہی ہے پی ٹی آئی؟ کب آ رہی ہے حکومت میں پی ٹی آئی؟ ان 5 سالوں سے پہلے، 4 سالوں سے پہلے؟ آپ عمران خان کو باہر آ لینے دیں، پھر مہینوں کی بات ہوگی جی انشاءاللہ. اچھا تھوڑی دیر پہلے ابھی عرفان صدیقی صاحب فرما رہے تھے کہ حکومتیں مدت پوری کر رہی ہیں اپنی عمومی طور پر جو پارلیمنٹ ہے وہ اپنی مدت پوری کرتی ہے. تو اسی پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹائپ چیز لے کر آئے گی پی ٹی آئی، یا انتخابات نئے ہوں گے آپ کی نظر میں؟ آئینی قانونی طریقہ کار ہوگا وہی اڈاپٹ کریں گے. ہم کوئی غیر آئینی غیر قانونی طریقہ کار اڈاپٹ نہیں کریں گے، ہم آئینی طریقہ کار ہی اڈاپٹ کریں گے. اور جب حکومت جانے والی ہوتی ہے تو پھر حکومت زیادہ شد و مت کے ساتھ کہتی ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. کم از کم پاکستان کی پریویس پولیٹیکل ہسٹری جو ہے وہ یہی بتلاتی ہے ہمیں. اچھا ویسے یہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں حکومت مدت پوری کرے گی، تو پہلے دن سے جانے والے ہوں گے پھر غالباً اگر یہ والا لاجک دیکھیں. یہ پہلے دن سے ہی کانفیڈنٹ ہیں. انہیں پتا ہے کہ جس دن فارم 45 47 کے اصل فیصلے آنے شروع ہو گئے، جس طرح ایک فیصلہ بھی کوئٹہ میں ٹریبیونل کا آیا بلوچستان میں، جس میں انہوں نے لکھا جو ہیڈ تھے اس کے ٹریبیونل کے، کہ سٹنگ ایم پی اے جو علی مدد جتک صاحب تھے، انہوں نے آر او کے ساتھ مل کے فارم 45 کے اندر ٹیمپرنگ کی. اگر یہ وہاں پہ پروو ہو گیا تو یہاں پر تو ہمارے پاس تو ناقابل تردید شواہد موجود ہیں. تو اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں حکومت کو پہلے دن سے موجود یقین ہے اس چیز کا کہ یہ کوئی لیجیٹیمیٹ گراؤنڈز کے اوپر اقتدار کے اندر نہیں ہے. اس لیے پہلے دن سے ہی یہ کہا جا رہا ہے مدت پوری کرے گی. پتہ نہیں لگنا ان کو کس ٹائم انہوں نے چلے جانا. ویسے یاد ہے ماضی عذاب ہے عرب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا والی بات ہے. صاحبزادہ صاحب ابھی تھوڑے دیر پہلے عرفان صدیقی صاحب 2018 کی بات کر رہے تھے RTS کی. بٹ موونگ آن فرام دیٹ، اچھا صاحبزادہ صاحب آپ نے فرمایا کہ حکومت کو بالآخر عمران خان صاحب کو تسلیم کرنا پڑا، ان کے ساتھ بیٹھنا پڑا، ان کی چنی ہوئی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑے. لیکن the fact of the matter is کہ حکومت تو ہمیشہ سے کہہ رہی تھی کہ آئیے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. کبھی چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے تھے، کبھی مل بیٹھ کر بات کرنے کی بات کرتے تھے، کبھی سیاستدانوں کے مل کر بیٹھنے کی بات کرتے تھے. عرفان صدیقی صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ موجود تھے، انہوں نے آغاز کیا کہ آئیے مذاکرات کرتے ہیں. مذاکرات تو پی ٹی آئی نہیں کرنا چاہ رہی تھی. تو ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں، فلپ سائڈ اس کی یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ آخرکار پاکستان تحریک انصاف کو یہ ماننا پڑا کہ حکومت ہے اور ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہونا پڑا. نہیں، شاید حکومت کو یہ باور کروانے میں حکومت لیٹ ہو گئی کہ ان مذاکرات کو طاقتور حلقوں کی آشیرواد حاصل ہے. اگر یہ حکومت پہلے کروا دیتی تو یہ مذاکرات پہلے ہو جاتے، کیونکہ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے، آج بھی یہ ہے کہ اس حکومت کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار نہیں ہے. حکومت نے کہا کہ اب ہمارے پاس ہے اور دوسری سائڈ کے لوگ بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں، تو ہم نے کہا جی اوکے فائن دیٹس اٹ، کر کے دیکھ لیتے ہیں. ہم نے 2 مطالبات سامنے رکھ دیے جو میرا خیال ہے کہ سب سے ایزی گوئنگ مطالبات ہیں. کسی بھی ڈیموکریٹک سیولائزڈ سوسائٹی کے اندر اس سے بڑھ کے مطالبات کوئی نہیں ہو سکتے. وی آر ناٹ آسکنگ فار اینی ڈیل بیسیکلی. ہم جب اسیران کی رہائی کی بات کر رہے ہیں تو عدالتی میکینزم کے ذریعے رہائی کی بات کر رہے ہیں، جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں 9 مئی 26 نومبر کا. تو وہ رسپانسبلٹی جس کے اوپر بھی فکس کرے گا وہ سب کے لیے میرا خیال ہے قابل قبول ہونا چاہیے اور قابل قبول ہوگا.
सो मेरा नहीं ख्याल कि अब हुकूमत के पास इस मामले से भागने का या पीछे होने का कोई चीज बाकी रही है जी। तो साहब आप लोगों की जिन सीरान की आप बात कर रहे हैं उसके अंदर दो डिफरेंट कैटेगरीज होंगी ना। एक तो जो कंप्लीटली पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिनको आप समझते हैं कि बेसिकली सियासत करने की बुनियाद के ऊपर पकड़ा गया, लेकिन एक वो लोग भी हैं जिन्होंने तोड़फोड़ की, जिन्होंने कानून को हाथ में लिया, कार्य सरकार में भी मुदाखलत की और जो बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, उनको भी अटैक किया। क्या आप उनको भी पॉलिटिकल असीरान की लिस्ट में या फेहरिस्त में समझते हैं? जी बिल्कुल, मैं उनको समझता हूं पॉलिटिकल असीरान की लिस्ट में। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब तक सीसीटीवी फुटेजेस सामने नहीं आती और एक आज़ाद, गैर जानबदार, खुद मुख्तार जुडिशल कमीशन जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल हो, वो इंक्वायरी नहीं करता, और अगर वो इंक्वायरी में किसी को गिल्टी करता है तो हम उसका जुडिशल कमीशन का फैसला तस्लीम करेंगे। और दूसरी बात, मैं उनको, तमाम लोगों को पॉलिटिकल असीरान इसलिए तस्लीम करता हूं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत पर हमला किया, दिन दिहाड़े किया, हजारों लोगों के सामने किया, करोड़ों पाकिस्तानियों ने देखा, तमाम मीडिया हाउसेज ने देखा, अगर वो भी पॉलिटिकल लोग हैं तो फिर हम भी पॉलिटिकल लोग ही हैं जी। तो उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, तो हामिद रजा साहब इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? कैन टू रॉन्ग्स मेक अ राइट? नंबर वन। सेकेंडली, इस तरह तो मैं भी कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लूं और तोड़फोड़ शुरू कर दूं और मैं बोलूं मैं तो पॉलिटिकल प्रिजनर हूं, मुझे छोड़ा जाए, तो क्राइम करने के लिए क्लीन चिट ना मिल गई, पासपोर्ट मिल गया? नहीं, बिल्कुल जी, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द एटीट्यूड ऑफ बोथ पार्टीज। जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था वो आज के दिन तक उन्होंने उसके ऊपर को आजाद जुडिशल कमीशन की बात नहीं की, बिकॉज दे नो दे आर गिल्टी एंड दे वर गिल्टी दैट टाइम देयर। जब तक हमारी बात है, हम जुडिशल कमीशन की जो डिमांड कर रहे हैं उसमें साथ ये बात भी कह रहे हैं कि आजाद खुद मुख्तार जुडिशल कमीशन अगर किसी को जिम्मेदार ठहराएगा तो सबसे पहले तो खान साहब ने कहा है कि मैं ऐसे अफराद की मजम्मत करूंगा और उन्होंने गलत किया, मैं इसको बिल्कुल क्लैरिफाई करूंगा। तो अब देखें ना, देयर इज अ बिग डिफरेंस। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होने की सूरत में जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, मजम्मत के लिए तैयार हैं। जिन्होंने हमला किया सुप्रीम कोर्ट पर, वो तो उसकी इंक्वायरी तक के लिए तैयार नहीं हुए। तो जमीन आसमान का फर्क है रवैयों के अंदर जी।